احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اسلام کے معاشرتی احکام سورہ حجرات کی روشنی میں اس پروگرام کا عنوان ہے، اور ہم شکر گزار ہیں اپنے معزز مہمان جناب عامر خان صاحب کے، جو اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے اہل ایمان کثرت کے ساتھ گمان کرنے سے اجتناب کیا کرو، ان بعض الظن اسم، کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں، ولا تجسسوا، اور دیکھو تجسس سے کام نہ لو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت نہ کرے تم میں سے بعض کی، ایحب احدکم، کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخی، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، اس حال میں کہ اس کا بھائی مر چکا ہو، فکرہتموہ، یہ بات تو تمہیں بہت ناگوار گزری، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں عامر خان صاحب سے کہ وہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کثرت کے ساتھ ظن کرنے سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم اویس پاشا صاحب، سورہ حجرات کی آیات مبارکہ اسلامی معاشرت کی اصلاح کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں۔ آیت کے پہلے حصے میں 3 ان اخلاق رذیلہ کا تذکرہ کیا گیا جو عام طور پر انسان آمنے سامنے بیٹھ کے کرتا ہے، مجلسی برائیاں جن کو کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، خاص طور پر عورتیں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ دوسری بات، تم آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو۔ تیسری بات، برے ناموں سے، برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر مجلسی برائیاں، اور اس سے آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد 3 ان اخلاق رذیلہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو پیٹھ پیچھے کی جا رہی ہوتی ہے، اور جو ایک گھٹیا کردار کا حامل ایک شخص دوسروں سے متعلق جو ایٹیٹیوڈ اور رویہ اختیار کرتا ہے، اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات ظن، عربی زبان میں ظن کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں گمان کرنا، اور یہ گمان جو ہے، مومن کا گمان ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، اور یہ گویا اس کی ایمان کی علامت ہے۔ یہ حسن ظن سے کام لینا، حسن ظن سے کام لینا، حسن ظن یہ ایمان کی علامت۔ اس کے برعکس منافق، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک گھٹیا کردار کا جو شخص ہے، وہ بجائے اعلیٰ کردار کا حامل ہونے کے حسن ظن کے بجائے سوء ظن سے کام لیتا ہے۔ لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے برا ظن نہیں کیا کرو، برا گمان نہیں کیا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ، اور اس کی بنیاد پر بہتان سازی، انسان جو ہے کسی پر الزام لگانا، خاص طور پر بڑے بڑے گناہوں کا الزام، جس سے ظاہر بات ہے کہ معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے۔ بغیر ثبوت کے انسان کسی کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دے، یہ گمان کرے، خدا نہ خواستہ، کہ وہ بے حیائی اور فحاشی کے کسی کام میں ملوث ہے، تو یہ گمان کسی پاکیزہ کردار شخص کے بارے میں سوچنا یہ گناہ ہے۔ ان بعض الظن اسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض ظن جو ہیں وہ تو گناہ تک لے جاتے ہیں انسان۔ اب دیکھیں، ظن کی بنیاد پر جو سوچ پیدا ہوتی ہے نا، سوچ، ابھی عمل نہیں ہو رہا، ابھی تو سوچ، فکر، اس سے انسان جو ہے پریشان ہونا شروع ہوتا ہے۔ جتنی آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، پازیٹیو تھنکر، مثبت سوچ رکھنے والا اعلیٰ کردار کا حامل ہوتا ہے، اپنے بھائی کے متعلق کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچ سکتا۔ لیکن گھٹیا کردار کا حامل سوء ظن سے کام لیتا ہے، لہذا نقصان کس کو پہنچاتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان وہ اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، اس سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حسن ظن کی کیفیت عطا فرمائے، اور ہر طرح کے سوء ظن سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ ہے وہ پہلی بات جو پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں کی جا رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ دوسری چیز، جی، ولا تجسسوا فرمائے، دوسری چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ تجسس نہ کرو۔ بعض معاملات میں تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، کوئی دشمنان دین ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی انکوائری کرنا، اس کی جاسوسی کرنا، اسی طرح جنگ کے دوران جاسوسی، یہ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ دشمن جو ہے وہ کیا پلان کر رہا ہے، اس کے متعلق کوئی خبر حاصل کر لی جائے، جاسوسی، اس کی اجازت۔ لیکن انسان کے پیچھے، اس کے پیچھے تجسس کرنا، اپنے مومن بھائی کی عیب جوئی کرنے کے لیے تجسس کرنا، اور خواہ اس کے پیچھے پڑنا، یہ چیز اعلیٰ کردار سے حامل نہیں، اعلیٰ کردار سے جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی، میچ نہیں کرتی۔ لہذا تجسس نہ کرو۔ اب تجسس کہاں لے کے جا رہا ہے انسان کو؟ تجسس کا کردار یعنی یہ کام کرنا کہ اپنے بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات حاصل کی جائے جس سے اس کو ڈی فیم کیا جائے، یہ شیطان کے کاموں میں سے۔ لہذا تجسس کا
جتنی صلاحیتیں اس کام میں لگ رہی ہیں، پازیٹیو کام میں، مثبت کاموں میں انسان جو ہے وہ کام کرے۔ تیسری اخلاقی برائی جو خاص طور پر سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کی غیبت نہ کیا کریں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ یہ آج معاشرے کا المیہ ہے کہ غیبت ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جا رہی ہے، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جو الفاظ قرآن حکیم میں ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو اکثر و بیشتر یہ ہمارے یہاں پسندیدہ ترین ڈش بنی ہوئی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس لفظ غیبت کو سمجھنا ہوگا کہتے کسے ہیں۔ کسی مسلمان بھائی کے اندر موجود کوئی برائی، جی موجود برائی جو اس میں موجود ہے فزیکلی، عملی طور پر، اس کی غیر موجودگی میں ایسے بیان کی جائے کہ اگر اس کے سامنے بیان کی جاتی تو اس کو برا لگتا، یہ ہے غیبت۔ اگر کوئی شخص کسی شخص پر بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے اس کی سزا پوری دنیا میں اس حوالے سے قوانین موجود ہیں کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن غیبت کیا ہے؟ کسی بھائی میں موجود کوئی برائی جو اس میں موجود ہے، اس کی غیر موجودگی میں ایسے بیان کی جائے کہ اگر سامنے بیان کی جاتی تو اس کو برا لگتا۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے بھائی میں اگر کوئی برائی موجود ہے تو کروں کیا طرز عمل ہوگا آپ کا؟ جی ہمارے اندر جو اخلاقی برائی ہے کسی بھی اعتبار سے ہے، موجود ہے، تو اس کی اصلاح کا معاملہ کیا جائے۔ اپنے بھائی کی اصلاح اس طرح سے ہو کہ انفرادی سطح پر علیحدگی میں اخلاص نیت کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے اس مسلمان بھائی کی کوتاہی کی طرف توجہ دلا دی جائے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر انفرادی سطح پر ہم یہ کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ میں یہ کام بھی کرتا ہوں، اور اس کو احساس ہو جائے اور اپنی اصلاح کر لے۔ جب اصلاح کر لے گا تو معاملہ ہی حل ہو گیا۔ لیکن میں نے اپنے بھائی کو تو بتایا نہیں کہ آپ کے اندر یہ اخلاقی برائی موجود ہے، اور دوسروں کو بتانا شروع کر دیا۔ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اور جو ہے خدا نہ خواستہ وہ بغاوت پر مبنی یا ہو سکتا ہے نفرت پر مبنی معاملہ کرے۔ تو تیسری چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے مسلمان معاشرت کی اصلاح کے لیے، اس کو مضبوط تر کرنے کے لیے، کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، پیٹھ پیچھے برائی نہ کیا کرو۔ اس میں البتہ چند ایکسیپشنز بھی ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں۔ وہ ظاہر بات ہے وہ معاملات ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو دھوکہ دے رہا ہے لوگوں، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ملاوٹ کرتا ہے، کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہے، اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ظاہر بات ہے یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے نا، تو کیا اس کی برائی بیان نہ کریں؟ اس کا طرز عمل یہ ہے کہ پہلے اس شخص کو انفرادی طور پر سمجھایا جائے، خود جا کر کہ بھائی یہ کام نہ کرو۔ دیکھو ملاوٹ کرنے والا، حضور نے فرمایا کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، سمجھا دیا اس کو، آخرت کی فکر پیدا کر دی۔ پھر بھی اگر وہ کام کر رہا ہے، اب اگر دوسروں کو بتایا جائے تو اس کی اجازت غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ جی بالکل۔ وہ کون سی صورتیں ہیں جو اصلاً کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کا بیان تو ہے مگر شریعت اسے غیبت نہیں کہتی، اور کیوں کر یہ جائز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، مفاد عامہ کے اعتبار سے اگر کوئی شخص کسی بھی اعتبار سے رکھنا پیدا کر رہا ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کی شر سے دوسروں کو بچانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اجتماعی جو فائدہ ہے اس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ بالکل، اجتماعی فائدہ اس لیے کہ وہ نقصان دہ یا شر اجتماعیت کے لیے، لیکن اس کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پہلے اس شخص کو انفرادی سطح پر اخلاص نیت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش، اس کی اصلاح کی تمام کوششیں کریں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے بجائے اصلاح ہونے کے مزید جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کی تشہیر کر دیتے ہیں بغیر اس کی اصلاح کے، پروپیگنڈا کر دیا، اس کو اسکینڈل بنا کر پیش کر دیا، تو اس کی نتیجے میں بجائے اصلاح ہونے کے مزید جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اس کی پہلے اصلاح کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ہاں دیگر چیزیں، میں نے ایک تو ملاوٹ کی مثال بیان کی ہے، یقین کریں کہ دواؤں میں ملاوٹ موجود ہے۔ ایسے جنرل سٹورز ہیں کہ جہاں دوائیں جعلی بیچی جا رہی ہیں، تو آپ ان کے اندر کوشش کر کے کچھ للہیت اور خدا خوفی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ خدا کے واسطے یہ کام نہ کرو۔ کتنا بڑا ظلم ہے انسانیت کے ساتھ کہ آپ وہ دوا خرید رہا ہے جان بچانے کے لیے، اور خدا نہ خواستہ وہ جعلی ہے۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ اس سلسلہ کلام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ محترم ناظرین، گفتگو جاری ہے، اور غیبت جو کہ معاشرتی برائیوں میں اور مجلسی برائیوں میں سر فہرست واقع ہوتی ہے، اور بہت ہی نقصان دہ ہے معاشرت کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اس پر گفتگو جاری ہے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد اس سلسلہ کلام کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ وقفے سے پہلے ہم مجلسی برائیوں میں سے ایک اہم برائی غیبت پر گفتگو کر رہے تھے، اور عامر خان صاحب ہمیں ان استثنائی صورتوں کے بارے میں بھی باخبر کر رہے تھے جن کی علماء نے اجازت دی ہے کہ یہ اصلاً غیبت کے ذیل میں واقع نہیں ہوتی، یا اس پر غیبت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ہم چاہیں گے کہ اس پر مزید آپ وضاحت فرمائیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جو اصلاً کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کا بیان تو ہے مگر شریعت اسے غیبت نہیں کہتی، اور کیوں کر یہ جائز ہو سکتی ہے؟
دیکھیں مفاد عامہ کے اعتبار سے اگر کوئی شخص کسی بھی اعتبار سے رکھنا پیدا کر رہا ہے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کی شر سے دوسروں کو بچانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اجتماعی جو فائدہ ہے اس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ بالکل اجتماعی فائدہ اس لیے کہ وہ نقصان دہ یا شر اجتماعیت کے لیے، لیکن اس کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پہلے اس شخص کو انفرادی سطح پر اخلاص نیت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش اس کی اصلاح کی تمام کوششیں کریں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے بجائے اصلاح ہونے کے مزید جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کی تشہیر کر دیتے ہیں بغیر اس کی اصلاح کے، پروپیگنڈا کر دیا، اس کو سکینڈل بنا کر پیش کر دیا، تو اس کی نتیجے میں بجائے اصلاح ہونے کے مزید جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اس کی پہلے اصلاح کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ہاں دیگر چیزیں، میں نے ایک تو ملاوٹ کی مثال بیان کی ہے، جی جی یقین کریں کہ دواؤں میں ملاوٹ موجود ہے۔ ایسے جنرل سٹورز ہیں کہ جہاں دوائیں جعلی بیچی جا رہی ہیں، تو آپ ان کے اندر کوشش کر کے کچھ للہیت اور خدا خوفی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ خدا کے واسطے یہ کام نہ کرو۔ کتنا بڑا ظلم ہے انسانیت کے ساتھ کہ آپ وہ دوا خرید رہا ہے جان بچانے کے لیے اور خدا نہ خواستہ وہ جعلی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ البتہ دوسری قسم اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو سیاست دان ہو بہت بڑا، لیکن اس کے عمل میں، اس کے کردار میں کوئی برائی موجود ہو، جو ظاہری بات ہے کہ معاشرے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، کرپشن کے اعتبار سے ہو، دھوکہ دہی کے اعتبار سے ہو، جال سازی کے اعتبار سے ہو، اور یہ بات آپ کو معلوم ہو، تو پھر طریقہ کار وہی ہوگا کہ اسے انفرادی طور پر ملا جائے، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور اس کو اللہ کا خوف پیدا کیا جائے۔ لیکن وہ نہیں باز آتا اس سے، بلکہ دھڑلے سے کہتا ہے میں تو یہ کام کروں گا، اب کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں مفاد عامہ کے لیے، لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اگر اس سے متعلق کوئی بات بیان کی جائے گی تو یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ اور یہ جو تشبیہ بیان کی گئی ہے اس پر کچھ فرمائیے کہ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ دیکھیں غیبت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غیر موجودگی میں ہوتی ہے۔ جی جی جیسے ایک شخص اگر پڑا ہے مردہ، تو اس کے جسم کا حصہ اگر ہم کاٹنا چاہیں خدا نخواستہ، اس کا گوشت، وہ ڈیفینس نہیں کر سکتا، دفاع نہیں کر سکتا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے جو موجود نہیں ہے، اگر اس کی برائی بیان کی جائے تو دفاع نہیں کر سکتا۔ یہ ہے تشبیہ جو کہ دی گئی۔ بہرحال اس کی قباحت کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ پاک نے بات بیان کی، مثال دی گئی، سخت مثال دی۔ واقعی قرآن حکیم کا یہ انداز ہے، جو جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اس سے متعلق تمثیل دی جاتی۔ تمثیل قرآن حکیم میں اس لیے دی جاتی ہے اس کی شناعت کو، اس کی شدت کو بیان کیا جائے۔ تو جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو برا سمجھتے ہو، پسند ہی نہیں کرتے، ایسے ہی یہ سمجھو کہ یہ کام ہے جو کہ تم کر رہے ہو۔ اب اس حوالے سے میں حدیث مبارکہ میں یہ جو موضوع آیا ہے اس کو دو حدیثوں کے حوالے سے نمایاں کرنا چاہوں گا، جی ضرور، اور اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے اس عمل کو، اس قبیح عمل کو شعوری طور پر اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ پہلی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے ہمیں، جو معراج کے واقعات جس میں بیان ہوئے۔ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا موقع دکھایا گیا، ایسا منظر دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں سے، جو تانبے کے ہیں، ان سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، بری طرح نوچ رہے ہیں اور خون خون ہو رہے ہیں۔ عجیب ان کی کیفیت ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جبریل امین کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ یہ طرز عمل کیا کرتے تھے، لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آج سزا کے طور پر اللہ پاک نے ان کے ناخنوں کو تانبے کا بنایا اور اپنے جسم کو یہ نوچ رہے ہیں بری طرح۔ یہ گویا سزا ملے گی ان لوگوں کو جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتی ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ سوال کیا، میری امت کا مفلس کون ہے؟ بلکہ سوال یہ تھا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا، مفلس وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، غریب ہو، مسکین۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا بہت سارے نیک اعمال لے کر، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہوگا، لوگوں کا مال کھایا، لوگوں کی غیبت کی ہوگی۔ تو سزا کے طور پر نیک اعمال، سزا کے طور پر نیک اعمال اس شخص کو دے دیے جائیں گے جس کے ساتھ اس نے ظلم و زیادتی کی ہو، اور خاص طور پر غیبت کی ہوگی تو یہ اعمال جو ہیں وہ دوسروں کو دینے سے مترادف ہو جائیں گے۔ اور پھر بھی اگر معاملہ نہیں پورا ہوا تو پھر دوسروں کے برے اعمال نکال کر اس کے اعمال میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ یہ ہے بدترین نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہاں پر اس بات کو اور آگے بڑھائیں کہ ان 6 کی 6 اخلاق رذیلہ سے بچنے کا جذبہ محرکہ کیا ہے؟ فرمایا واتقوا اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے گا تو انسان کا ظاہر اور باطن پاک ہوگا،
تکبر سے پاک ہوگا، غیبت نہیں کرے گا، اور تقوی نہ ہو تو پھر دوسروں کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج ہماری محفلوں میں یہ پسندیدہ ترین ڈش ہے۔ دلچسپ بات ہے لیکن اچھی نہیں ہے، مطلب نتیجے کے اعتبار سے، کہ 4-5 افراد اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ دوسروں سے متعلق باتیں کہ اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ اچھا دلچسپ بات، ان میں سے کوئی اٹھ کر چلا جائے اگر، تو بقیہ اس کے متعلق باتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ ہے اخلاقی گراوٹ آج جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام اخلاق رذائل سے محفوظ فرما دے۔ آمین آمین۔ اچھا، اس کے نتیجے میں جو عدم اعتماد کی کیفیت اور ایک باہمی انتشار کی کیفیت معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، تو ایک نقصان ہے اس کا، یعنی ایک شخص اگر دوسرے کے بارے میں اس حوالے سے پریشان ہو یا اس کے حوالے سے اس بارے میں چین میں نہ ہو کہ یہ میری برائیاں میرے پیٹھ پیچھے کیا کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی اعتماد کی فضا تو کبھی معاشرے پر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ یقینی طور پر باہمی محبت تو اس عمل کا نام ہے کہ میں آپ پر بھروسہ رکھوں، یہ میرا بھائی میری عیب جو ہی نہیں کرے گا، میرا دفاع کرے گا، میرے جو برائی ہیں اس کو ستر کرے گا اور اس کی جسٹیفیکیشن یا اصلاح کا معاملہ کرے گا، جیسے ابھی بات آئی۔ لیکن اگر وہاں اس کے برعکس معاملہ ہو تو اس سے جو پھر بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، حساسیت، نفسانی اعتبار سے اگر سائیکولوجیکل اس کو آپ دیکھیں تو بہت ہی نیگیٹو امپیکٹس ہیں جو آ رہے ہوتے ہیں انسانی شخصیت پر۔ اطمینان قلب کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ شوہر بیوی کے متعلق جو ہے عدم اعتماد کا شکار ہو، خدا نہ خواستہ، کہ میری بیوی جو ہے میری غیبتیں کر رہی ہے، میری برائیاں بیان کر رہی ہے، اور یہ اس کے برعکس بیوی شوہر سے متعلق ہو، تو آپ سوچیں وہ خاندان کیسا ہوگا۔ اسی طرح اور بقیہ اداروں میں ایک مثال ہے، فیملی کو ایک ہم یونٹ کے طور پہ لے لیں، جہاں باہمی اعتماد نہ ہو آپس میں ایک دوسرے کا، تو وہ جب فیملی ڈسٹرب ہوگی، اب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے چلے جائیے آخر معاشرت تک، ہر جگہ پر، آفیسز ہیں، اسی طرح اور دیگر معاملات، خاندان ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو نتیجہ پیدا ہونا چاہیے باہمی محبت کا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان تمام چیزوں سے روکنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا گیا کہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اس میں جو واتقوا اللہ کے ساتھ تواب الرحیم کی شرط لگائی گئی ہے، یا اللہ پاک کی یہ جو صفات میں، وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سے یہ غلطی ہو جائے، جیسے کہ ہر شخص سے کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، تو اب بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہے؟ میں نے جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی مانگوں اور اس کو بتاؤں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ میری طرف سے معذرت قبول کیجئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی معافی مانگی جائے۔ یہ اتنی ہمت نہ پائے کہ جا کر معافی مانگ سکے، اگر اتنی ہمت نہ پائے اس کے لیے معافی مانگتے تو اس کے لیے استغفار کرے، اپنے رب سے استغفار کرے، میرے مالک اس کی توبہ قبول فرما لے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن بہرحال اتنا اعلیٰ کردار ہونا چاہیے انسان کا کہ اس سے اگر غلطی اور احساس بھی ہو جائے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ باہمی محبت پیدا ہوگی، اعتماد پیدا ہوگا، صاف ہو جائے گا، دنیا میں جسٹیفائی ہو جائے گی وہ بات، امید ہے آخرت میں اس کا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ لیکن دل سے جو نفرت یا دل میں جو غل پیدا ہو گئی تھی وہ اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک اپنے بھائی کے لیے استغفار نہ کرے، اور اس میں دوسرے کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دے، اللہ سے بھی معافی مانگے اور طرز عمل اپنا درست کرے، ایٹیٹیوڈ درست کرے کہ آئندہ یہ کام نہ کرے، ندامت ہو اس طرز عمل پر، اور آئندہ کبھی بھی اپنے کسی بھائی سے متعلق یہ کام نہ کیا جائے۔ اس سے انشاءاللہ ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اس سے آگے یعنی آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ پہلی بات تو یہ کہ اب یہاں یا ایھا الذین آمنوا واقع نہیں ہوا بلکہ یا ایھا الناس، اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیے۔ اس آیت مبارکہ میں اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا خطاب فرما کر تمام انسانیت سے خطاب فرمایا اور ان کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان سب کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب اس حقیقت پہ سب جمع ہو جائیں کہ ہم سب کا خالق ایک ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب رب اور خالق ایک ہے تو یہ تمام انسان برابر ہے، مخلوق ایک کنبہ قرار پائے گی، مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کنبہ قرار پائے گی کہ جن کے درمیان خالق ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہو جائیں۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے، قرآن حکیم میں سورہ نساء میں بھی یہ بات بیان کی گئی۔ سورہ نساء کا بھی جو ابتدائی حصہ ہے وہ مساوات انسانی پر مبنی ہے، اس کا درس ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہاں پر بھی وہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم علیہ السلام۔ دوسری چیز جو ہم سب کو جوڑنے والی ہے، مربوط کرنے والی ہے، وہ یہ حقیقت ہے کہ ہم سب کے والدین ایک ہیں، لہذا جب رب ایک ہے، والدین ایک ہیں، تو تمام انسان برابر ہو جائیں گے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور یہ جو مختلف ذاتیں اور قبیلے جو بنائے گئے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ کسی عزت کا معیار ہے؟ دنیاوی اعتبار سے کوئی مقام ہے اس اعتبار سے؟
اس کی حقیقت کو بیان کر دیا کہ یہ ذاتیں، یہ قبیلے اللہ پاک نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو، لتعارفوا، بس یہ اس کا مقصد ہے، اس سے زیادہ کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ ہے وہ تقویٰ کا معیار جو ہے وہ قبائل نہیں ہے، وہ زبانیں نہیں ہیں، وہ رنگ اور مختلف نسل نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ یقینی عزت کا معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں رنگ، نسل، قبیلہ، قوم، ذات، ایون ہماری زبانیں نہیں ہیں، بلکہ جو جتنا متقی و پرہیزگار ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت کا معیار عزت کا معیار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں سیرت مطہرہ کے حوالے سے خاص طور پر ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا اس میں عزت کا معیار تقویٰ تقویٰ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ خاندان پتہ نہیں، حبشہ سے تعلق، رنگ، سٹیٹس، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو بھی عزت کے معیارات ہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہے سیدنا بلال کو، لیکن اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں علیہ الصلوۃ والسلام کیا ان کا مرتبہ اور مقام ہے، یہ ہے وہ اسلامی معاشرت کا حاصل۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات۔ اس پر آج کی اس نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ حجرات کے بقیہ حصے کا مطالعہ اگلی نشست میں جاری رکھیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست کا اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ حجرات کے بقیہ احکامات کو سمجھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ Allah